بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 80 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القضاء سے فصل فی مسائل شتہ سے متعلق پڑھیں گے۔ اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب القضاء کے متفرق مسائل ذکر کیے ہیں۔ کل تقریباً 15 مسائل مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں ذکر کریں گے جن کا تعلق قضاء کے باب سے ہیں۔ ان میں سے چند مسائل وہ آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ حقوق اصحاب السفل والعلو، دوسرا مسئلہ وہ حقوق اصحاب الضائعۃ، اور تیسرا مسئلہ تناقض یمنع صحت الدعوى اذا لم يمكن التوفیق، اور چوتھا مسئلہ جہود العقد فسخ لہ، اور پانچواں مسئلہ ادعاء الضیافت بعد القبض، اور چھٹا مسئلہ تصدیق المقر بعد تردیدہ، اور ساتواں مسئلہ متى یکون التناقض مانعا۔ تو ان مسائل سے متعلق انشاءاللہ آج کے اس سبق میں تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ حقوق اصحاب السفل والعلو، اگر 2-3 منزلہ بلڈنگ، نچلے منزل بھی لوگ رہتے ہیں، بالائی منزل میں بھی، پہلی اور دوسری منزل میں بھی لوگ رہتے ہیں، تو اب ان منزل والوں کے ایک دوسرے پر کچھ حق ہے یا نہیں، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ آج کے سبق میں تفصیلاً بتائیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فصل فی مسائل شتہ لا یتید ذو سفل فیہ ولا ینقب قوة بلا رضاء ذی العلو زائغة مستطیلة تنشعب عنها مثلها غیر نافذة لا يفتح اہل الاولى فیہ بابا بخلاف المستدیرة ادعا دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت كذا فسئل البينة فقال جحدنيها فاشتريتها وبرهن على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل وبعده تقبل۔ مصنف علیہ مسائل شتہ، شتہ یہ شتید کی جمع ہے، جس طرح کہ جرحہ یہ جریح کی جمع ہے، اور اس کا معنی متفرق چیزیں۔ مصنفین علیہم الرحمہ کی یہ عادت ہے کہ کسی بھی کتاب کو ختم کرنے کے بعد جو متفرق مسائل ان سے رہ جائے تو ان مسائل کو یکجا لکھتے ہیں، اور ان کو متفرق مسائل کو، مسائل منصورہ کو، مسائل متفرقہ کو لکھ کر پھر ان کو عنوان مسائل شتہ سے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ بھی اس فصل میں کتاب القضاء کے متفرق مسائل فصل فی مسائل شتہ کی صورت میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وہ متعلق ہے اصحاب العلو کی حقوق کے ساتھ، یعنی بلائی منزل والوں کے حقوق کے ساتھ۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، ذو سفلن کہتے ہیں تہخانے کو، پہلی منزل کو کہتے ہیں، سفلن سین کے کسرہ کے ساتھ، یہ علون کی ضد ہے۔ علون بلائی منزل کو کہتے ہیں عین کے ضمہ کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں ذو سفلن تہخانے والے، پہلی منزل والے، ذل علوی بلائی منزل والے۔ یہ لغت جب آپ کو سمجھ میں آ گئے، وتد یتیدو، یہ یتیدو وتد یتیدو کا معنی آتا ہے کسی لکڑی وغیرہ میں، دیوال وغیرہ میں کیل ٹونکنا، وتد یتیدو کا معنی کیل ٹونکنا۔ اور آگے ایک لغت ہے ینقبو، نقب ینقبو کا معنی آتا ہے سوراخ کرنا، قوتاً روشندان کو کہتے ہیں، سوراخ کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لا یتد ذو سفل فیہ، لا یتد ذو سفل فیہ ولا ینقب قوتاً بلا رضاء ذی العلو، کہ تہخانے والے، نچلے منزل والے بلائی منزل سے متعلق چھت میں کسی قسم کا کیل نہ ٹونکے، ولا ینقب قوتاً، اور نہ اس میں کسی قسم کا سوراخ کرے، بلا رضاء ذی العلو، بلائی منزل والے کی رضامندی کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ
نچلے منزل والوں پر بالائی منزل والوں کے بڑے حقوق ہیں، اسی طرح بالائی منزل والوں پر نچلے منزل والوں کے بھی حقوق ہے۔ تو اس لیے جب بھی وہ چھت وغیرہ میں تصرف کرنا چاہے، اپنے لیے اگر روشنی کے لیے کوئی روشن دان بنانا چاہے یا پانی کی گزرگاہ کے لیے کوئی سوراخ وغیرہ کرنا چاہے، تو ان تمام صورتوں میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالائی منزل والوں سے اجازت لے، ان کی رضامندی کے بغیر وہ کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ امام صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ صاحبین رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یصنع فیہ ما لا یضر بالعلو، بالائی منزل میں اس قسم کا تصرف کرنا جس میں ان کو ضرر نہ ہو اور ان کو کچھ نقصان نہ پہنچتا ہو، نہ بالائی منزل کا کچھ خطرہ ہو، تو اپنے فائدے کے لیے اگر ذو سفل صاحب سفل کچھ تصرف کرتا ہے تو اس میں ان کو اجازت ملنی چاہیے۔ خصوصاً وہ فرماتے ہیں کہ نقب کی صورت میں کہ اگر ان کو روشنی نہیں پڑتی، روشنی کی ان کو ضرورت ہے یا ہوا کی ضرورت ہے، اس کے لیے اگر وہ روشندان وغیرہ بنانا چاہتے ہیں اور اس میں بالائی منزل والوں کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو فرماتے اس صورت میں ان کو اس کی اجازت ہے۔ تو فرماتے لا یعتد ذو سفل فیہ، تہخانے والے نچلے منزل والے چھت میں یعنی نچلے منزل میں کسی قسم کا کیل نہ ٹونکے، ولا ینقب قوتاً، اور نہ اپنے لیے کوئی روشندان بنائے، بلا رضا ذی العلو، بالائی منزل والے کی اجازت اور اس کے رضامندی کے بغیر۔ یہ پہلا مسئلہ بیان ہوا۔ دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے زائغۃ مستطیلۃ تنشعب عنها مثلها غیر نافذۃ لا یفتح اہل الاولی فیہ بابا بخلاف المستدیرۃ۔ عزیز طلباء، پہلے ہم لغتوں کو سمجھتے ہیں۔ زائغۃ مستطیلۃ، زائغۃ سکۃ، یہ گلی کو کہتے ہیں، کوچے کو کہتے ہیں، لمبی گلی، جس ایسا راستہ جس کے آس پاس گھر بنے ہوئے ہوں اس کو گلی کہتے ہیں، زائغہ کہتے ہیں، سکتن بھی اس کو کہتے ہیں، مستطیلتن مانا لمبی گلی، مستطیلتن لمبی گلی، اور آگے ہے تنشعب، انشعب ینشعب کا معنی آتا ہے متفرع ہونا، یعنی ایسی گلی جس سے چھوٹی چھوٹی گلیاں اور بھی متفرع ہوئی ہو اور ان سے بنی ہوئی ہو، نکلتی ہو۔ غیر نافذۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گزرگاہ ہو، اور جو ہے وہ اور نافذتن کا معنی گزرگاہ، عام راستہ ہو، لوگ اس سے آتے جاتے ہو، اور غیر نافذتن کا مطلب ہوگا کہ وہ عام گزرگاہ نہ ہو، وہ گزرگاہ نہ ہو، آنے جانے کا راستہ نہ ہو۔ تو اگر جی اس کے بعد آتا ہے لا یفتح اہل الاولی فیہ بابا بخلاف المستدیرہ، مستدیرہ کہتے ہیں اس گلی کو جو گولائی کی صورت میں بنی ہوئی ہو، لمبی گلی اور اس میں کچھ گولائی بنی ہوئی ہے تو اس کو مستطیرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ مستدیرہ، تا اور دال کے ساتھ بھائی، مستطیلہ طا کے ساتھ کا معنی ہے طویلۃ۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو سمجھنے سے پہلے ان لغات کی مزید تفصیل ہم ایک سلائڈ سے سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کتاب کی طرف۔ عزیز طلبہ، یہاں پر نقشے سے آپ حضرات کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ سکہ مستطیلہ نافذہ کیسے کہتے ہیں، سکہ مستطیلہ غیر نافذہ کہتے ہیں، اور سکہ اور پھر زائغہ مستدیرہ کیسے کہتے ہیں۔ تو سکہ مستطیلہ نافذہ یہ ہے عزیز طلبہ۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ گلی شروع ہوئی ہے یہاں تک، تو یہ سکۃ مستطیلۃ نافذۃ ہے، یہ گلی ہے، لمبی گلی ہے، نافذہ ہے، اس طرف بھی گزرگاہ ہے، اس طرف بھی گزرگاہ ہے، اس سے آپ آتے جاتے ہیں، کوئی آگے بندش نہیں، تو اس کو سکۃ مستطیلۃ نافذۃ کہتے ہیں۔ اور تنشعب منہا، اس گلی سے متفرع ہوتے ہیں دوسری گلی، یہ گلی اس سے منشعب ہوئی ہے، متفرع ہوئی ہے، لیکن یہ جو گلی ہے عزیز طلبہ غیر نافذۃ، یہ یہاں آ کر بند ہو جاتی ہے، اور یہ نافذہ نہیں غیر نافذہ ہے، بند ہے، گزرگاہ نہیں ہے۔
تو یہ سک مستطیل نافذہ ہوا اور اس کو سکۃ مستطیلۃ غیر نافذۃ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس نقشے کی طرف، تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، اس کو زائغۃ مستدیرۃ یا سکۃ مستدیرۃ غیر نافذۃ ہے، یہ لفظ زائد ہے عزیز طلبہ۔ تو اب یہاں پر زائغۃ مستدیرۃ غیر نافذۃ کو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ گلی ہے، لیکن اس گلی میں یہ گولائی ہے عزیز طلبہ، تو اس گولائی کی وجہ سے اس کو زائغۃ مستدیرۃ کہتے ہیں۔ تو یہ سکہ مستدیرہ غیر نافذہ ہے، اب اس گولائی میں یہ تو بنا ہوا ہے لیکن یہاں پر گزرگاہ اس گولائی میں نہیں ہے، اس گولائی میں گزرگاہ نہیں ہے، تو اس کو زائغۃ مستدیرۃ غیر نافذۃ کہیں گے۔ اس طلبہ جب ہم یہ لغات سمجھ گئے اور زائغۃ مستطیلۃ، اسی طرح زائغۃ مستطیلۃ غیر نافذۃ اور زائغۃ مستدیرۃ، یہ سب سمجھ گئے، تو اب ہم آتے ہیں صورت مسئلہ کی طرف۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لمبی گلی ایسی ہو کہ جس سے ایک دوسری گلی متفرع ہوئی ہو اور ایک چھوٹی گلی اس میں سے بنی ہوئی ہو، لیکن وہ چھوٹی گلی بند ہو اور اس سے آگے نکلنے کا راستہ نہ ہو، تو اور اس لمبی گلی میں بننے والے جو گھر ہیں، یہ صاحب گھر صاحب بیت اگر آ کر غیر نافذہ میں اگر اپنے لیے گزرگاہ بنانا چاہے تاکہ آنا جانا آسان ہو، تو فرماتے اس کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ زائغ مستطیلہ والوں کو صرف لمبی گلی میں تو تصرف کے اختیارات ہے، وہ چھوٹی گلی جو اس سے بنی ہوئی ہے اور وہ غیر نافذہ ہے، اس میں کسی قسم کے تصرف کا اختیار ان کو نہیں۔ تو فرماتے ہیں زائغۃ مستطیلۃ، وہ گلی جو لمبی ہو، مستطیلۃ اور لمبی ہو، تنشعب متفرع ہوتی ہو، عنہا اس گلی سے، مثلہا اس جیسی ایک اور چھوٹی گلی، غیر نافذۃ جو غیر نافذہ ہو، یعنی عام گزرگاہ نہ ہو۔ لا یفتح اہل الاولی فیہ بابا، تو یہ زائغ مستطیلہ والے، پہلے گلی والے نہیں کھول سکتے اس غیر نافذہ زائغہ میں دروازہ، اس غیر نافذہ زائغہ میں وہ اپنے لیے دروازہ نہیں کھول سکتے ہیں۔ تو فرماتے لا یفتح اہل الاولی، تو پہلے گلی والے نہیں کھول سکتے دروازہ فیہ، اس چھوٹی گلی میں اپنے لیے کہ یہ ہمارے لیے گزرگاہ بن جائے گا، یہ ٹھیک نہیں۔ بخلاف المستدیرۃ، بخلاف سکہ مستطیلہ مستدیرہ کے، وہ گول جو سکہ گلی ہے وہ میں نے آپ کو اس کی صورت سمجھائی، تو اس میں اگر اس گولائی میں کوئی شخص، کوئی صاحب اپنے لیے راستہ یا دروازہ کھولنا چاہے تو یہ چونکہ ان کا مشترکہ حق ہے، اگر اس پہ یہ سب متفق ہوتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ ادعا دارا فی ید رجل انہ وہبها له فی وقت کذا فسئل البینہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جو مسائل بیان فرما رہے ہیں، تو عزیز طلبہ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ ہر وہ دعویٰ جس میں تناقض ہو، متکلم یا مدعی کے باتوں میں جس میں تناقض ہو، تو اگر ان دو دعووں کو آپس میں تطبیق جمع کرنا ممکن ہو تو فبہا، وگرنہ اس کے وہ دونوں دعوے رد کیے جائیں گے۔ مثلا کوئی شخص زید ہے، وہ عمر پر دعویٰ کرتا ہے کہ اس عمر نے اپنا یہ گھر شوال میں مجھے ہبہ کیا تھا، شوال میں مجھے ہبہ کیا تھا، اور وہ انکار کر لے کہ میں نے ہبہ نہیں کیا۔ جب قاضی نے زید سے بینہ طلب کی تو زید نے جا کر دوسرا دعویٰ درج کر دیا کہ اس نے یہ گھر مجھ پر بیچا ہے اور میرے پاس خریداری کے گواہ موجود ہے۔ خریداری کے گواہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ اس نے یہ گھر عمر سے خریدا ہے رمضان کے مہینے میں۔ کب خریدا ہے بھائی؟ رمضان کے مہینے میں خریدا ہے۔ تو اب شراء کا دعویٰ وہ رمضان کے مہینے کا ہے، یعنی اس مہینے سے پہلے کا ہے جس مہینے کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس مہینے میں اس نے یہ گھر مجھ پر ہبہ کیا ہے۔
تو اس ہبہ کے وقت سے پہلے کی خریداری کا دعویٰ ہے تو اب دونوں میں تضاد ہو گیا، اس لیے کہ شوال سے پہلے جب رمضان میں اس نے خریدا تھا تو پھر بعد میں اس کو ہبہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، ہبہ اس نے کیسے کیا، تو دونوں میں تضاد ہے اور تطبیق ممکن نہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں اس زید کے اس دونوں دعووں کو نہیں سنا جائے گا اور رد کیا جائے گا۔ اگر اس نے یہ کہا کہ اس نے شوال کے بعد ذی قعدہ میں پھر اس نے مجھ پر بیچ دیا ہے اور میں نے خریدا ہے اور اس پر گواہ پیش کر دیے، تو فرماتے دونوں میں تطبیق ممکن ہے، خریداری کے بارے میں اس نے جو گواہ پیش کیے ہیں ان کو سنا جائے گا، اور وہ اگر گواہی دیتے ہیں تو فرماتے سمن عمر کے حوالے کر کے زید گھر جو ہے وہ زید کے حوالے کیا جائے گا۔ ادعا دارن، اگر کوئی شخص کسی گھر کا دعویٰ کرتا ہے فی ید رجل، کسی صاحب ید پر، انہ وہبہ کہ اس نے یہ گھر مجھے ہبہ کیا ہے، فی وقت قضاء ایسے وقت میں، فسئل البینہ تو اس سے بینہ طلب کیا جائے گا، فقال تو اس مدعی کہتا ہے جحدنیہا، اس نے ہبہ سے انکار کر لیا مجھ سے، فاشتریتھا پھر میں نے اسے خرید لیا، وبرہن علی الشراء اور وہ شراء پر بینہ قائم کر لے، قبل الوقت الذی یدعی فیہ الہبہ، اس وقت سے پہلے وقت میں شراء پر بینہ قائم کر لے جس وقت میں اس نے ہبہ کا دعویٰ کیا تھا، تو لا تقبل، اس صورت میں اس کے بعد قبول نہیں کی جائے گی، وبعدہ تقبل، اگر اس وقت کے بعد اس کا شراء کا دعویٰ ہو اور بینہ بھی اس وقت کے بعد کا ہو تو فرماتے اس صورت میں اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ دونوں دعووں میں تطبیق ممکن ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے کتاب القضاء کے مسائل شتہ شروع کیے اور ہم نے ان میں سے 3 مسائل پڑھ لیے، آپ اس کو خوب غور سے سنیں اور یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔